السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وقال تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال عز وجل شانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجہاد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا کل کائنات کا خالق مالک راضی کا حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت اللہ العالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کوششوں کے بعد دین اسلام دین توحید دین حقہ ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ ملکی اور عالمی حالات جانتے ہیں، اس کے تناظر میں انڈیا پاکستان جنگ اور اس میں عوام اور اہل علم علماء کرام کا کیا کردار ہو سکتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ احباب کے سامنے چند اہم نکات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام امن عالم کا پیغمبر ہے اور مسلمان اسی امن عالم کے پیغمبر کے داعی ہیں۔ اسلام حکمت و بصیرت کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام امن کے قیام کے لیے اپنی تمام تر تعلیمات اور انسان کو تفہیمات کرواتا ہے، اور اسی کے ساتھ آگے اپنی پوری قیادت کو، لیڈرشپ کو اور اپنے ماننے والوں کو یہی سبق دیتا ہے۔ ہاں، اگر دعوت کا میدان صاف ہو، امن عالم کا قیام ممکن ہو، تو پھر روٹ صاف ہونے کی بنا پر اپنی دعوت کو بالکل صاف کلیئر زاویے کے ساتھ دیتا ہے، اور اگر روٹ کے اندر کوئی رکاوٹیں ہوں، کوئی روڈ بریکر ہوں، ظلم و ستم ہو، فساد فی الارض والے فتنے ہوں اور کلمہ کو دبانے کی پوری آواز اور للکار ہو، تو اسلام جہاں تعلیم و تربیت کا دین ہے، ترغیب و ترہیب کا دین ہے، وہاں ساتھ ساتھ دعوت و جہاد کا بھی نعرہ اسلام اپنے اندر رکھتا ہے۔ قرآن کریم مختلف آیات سے اس بیانیے کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
वमिन रिबातिल खैर, जो कौम असला साजी में अपनी कुव्वत की तैयारी में हमेशा तैयार रहती है, अल्लाह के फजल व करम से हमेशा वो कौम फातेह कौम होती है, गालिब कौम होती है और ताकतवर कौम होती है, इज़्ज़त वाली कौम होती है। उसकी हुर्मत और उसके ईमान और नज़रिए की बाकायदा हिफाजत होती है। लेकिन अफसोस कि ये दुआई और ये नुस्खा आपका था, आपने अपने अगियार को अपने हाथों से दिया। अगरचे ये कहना नहीं चाहता, ये नुस्खा जिस हकीम के पास होगा शिफा उसी के हाथ से आएगी। अगरचे अल्लाह की बराह रास्त ताईद मुसलमान के हाथ में और मुसलमान के नुस्खे में होती है कि वो असलहा की तैयारी रखे और अपने आप को गज़वा फ़िक्री और इसके साथ साथ इल्मी तहकीकी एतबार से भी पूरा तैयार रखे, मुस्तैद रखे और अपनी अस्करी और फ़ौजी जंग और अस्करी और फ़ौजी ताकत को भी मुकम्मल तैयार रखे। इससे क्या है, तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। अगरचे इल्म भी आपको इज़्ज़त देता है, मालो दौलत भी आपको इज़्ज़त देती है, लेकिन बस औकात गुर्बत हो और 2-2 महीने चूल्हा ना भी जले तो 11 तलवारें फिर भी दीवारों के ऊपर लटकती हुई नज़र आती हैं। फिर भी गज़वात और सरिये और लश्कर उसकी तैयारी आपको बाकायदा नज़र आती है। 27 गज़वात हों या 80 से ऊपर गज़वात हों, इन तमाम में आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत व बसीरत को देख सकते हैं। कुरान करीम की आयत के सामने हमें बलबोते नज़र आता है कि मुसलमान जैसा कैसा भी हो, वो हर फ़िक्रे और हर गज़वे के लिए हमेशा से तैयारी रखे। कुरान करीम की दूसरी आयत, इनफिरू खिफाफ़ व सिकाला, टेक्नोलॉजी से जंग नहीं लड़ी जा सकती और ना ही आदमी मादी कुव्वत से जंग लड़ता है। आदमी अपने ईमान, अपने दीन, अल्लाह पे तवक्कल और भरोसे के साथ लड़ता है। बस औकात आप 313 हैं, 1000 पे भी गालिब आ जाते हैं। बस औकात आप 10,000 हैं तो 1,00,000 के ऊपर भी गालिब आ जाते हैं। और बस औकात आप बहुत अक्सरियत पे हैं तो चंद लोगों से शिकस्त खा जाते हैं। मसला मादी कुव्वत का, मसला मादी टेक्नोलॉजी का नहीं है। मसला वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, मसला वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, अल्लाह पे तवक्कल और अल्लाह के ऊपर भरोसे का है। फरमाया, हल अदुल्लुकुम अला तिजारा तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबिलिल्लाहि बिअमवालिकुम। अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ी और अच्छी तिजारत बतलाता है, ईमान बिल्लाह, ईमान बिर रसूल के साथ साथ जिहाद फी सबिलिल्लाह की मुकम्मल तैयारी है। ये सिर्फ लफ्ज़ी कहानियाँ और लफ्ज़ी बातें और लफ्ज़ी दास्तानें नहीं है। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह की तैयारी के लिए एक पूरी तवानाई, एनर्जी, रियासत, उसके कंट्रोल और उसके सिस्टम, उसकी तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे एक आलिम की तैयारी के लिए, कारी की तैयारी के लिए दावत का पूरा मैदान है, इसी तरह मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह की तैयारी के लिए जिहाद का पूरा कारसाज मैदान है। फरमाया, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना। ये किताल, ये जिहाद अगरचे 2 सदी से या निसफ सदी से जिहाद को दहशतगर्दी से ताबीर करने की भयानक कोशिश की गई है और उसी का शिकार हुए हैं बड़े बड़े मुसलमान कलमकार और इसी तरह बड़े बड़े स्पीकर, एंकर कि जिन्होंने जिहाद को छोड़कर जिहाद को बदनाम करने की कोशिश की है। अगरचे जिहाद बड़ा साफ सुथरा नारा है, वो 5-6 चीज़ों की वजह से होता है। आप बड़ी किताबें देख लें, कुरान और सुन्नत का मुताला देख लें, जहाँ कुरान और सुन्नत की नसूस रख रहा हूँ वहाँ साथ साथ इसकी हिकमतें और इसकी इल्लतों की तरफ भी इशारा करना चाहता हूँ। जिहाद इलाही कालिमातुल्लाह के लिए, वयकूनद्दीनु लिल्लाह, जब तक पूरे का पूरा दीन पूरी की पूरी दुनिया के अंदर नाफद नहीं हो जाता, पूरे का पूरा दीन पूरे के पूरे वजूद में आ नहीं जाता,
تب تلک یہ کام جاری و ساری رہے گا۔ الہ کلمات اللہ اگرچہ پورے دین کا نام ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل اور ان کی اس فہم سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ یہ اعلان جنگ کیا منکرین زکوٰۃ کے خلاف اور منکرین ختم نبوت کے خلاف، منکرین شعار اسلام، مختلف نعرے دعوے ہوتے رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے پیغمبر یا امیر المومنین ان لوگوں کے خلاف کیسے جہاد ہو سکتا ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھنے والے ہیں، جن کا کعبہ قبلہ ہے، جن کی 5 نمازیں وہ اس کی ادائیگی قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کی رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں، گویا کہ ایمان بھی ہے اور ایقان بھی ہے اور اسی کے اوپر اطمینان بھی ہے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ نص پیش کی اور اس میں ایک چیز ارکان اسلام کا کوئی ایک رکن بھی کوئی آدمی چھوڑے گا تو کلمہ الہ کلمہ اسلام مکمل نہیں ہوتا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ یہ اعلان فرمایا کہ ابو بکر یا تو زمین کے نیچے جائے گا، ابو بکر زمین کے اوپر رہیں گے تو منکرین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ جہاد کرتے رہیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا جائے، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، اللہ کے راستے میں ایک دن کی تیاری اور ایک دن کی پہرے داری پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغدو ولم یحدث بی نفسہ، جو آدمی اس حالت میں مر گیا نہ اس نے جہاد کیا، نہ جہاد کا سوچا، نہ جہاد کی کوئی پوری تیاری کی، فرمایا وہ آدمی نفاق کی موت مرے گا، مات علی شعبۃ من النفاق۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ و رسولی، اللہ کے ساتھ ایمان لانا اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ کے حبیب کیا عمل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا، یہ عمل سب سے افضل عمل ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ یعونہم، 3 وہ لوگ ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، ان میں سے ایک المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت راس الامر الاسلام، اسلام کی بنیاد، اس معاملے کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی جو کوہان ہے وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ غزوہ ہند، اس کے متعلق بھی تقریباً 5 قسم کی روایات آتی ہیں، اگرچہ سند کے اعتبار سے بعض لوگوں نے کلام اور بعض لوگوں نے اسی طرح حسن درجے کا قرار دیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھا جائے اور قرآن کریم کی آیات کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، پوری یونیورسٹی ہے، پورا ایک ادارہ ہے، پوری ایک فکر ہے، ملت اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر اتحاد اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے، اور اس کو کسی بھی دور میں کسی حالات میں اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، حالات جیسے کیسے بھی ہوں۔ ہاں یہ آپ کو دھوکہ دجل دیا جاتا ہے کہ لڑنے مرنے والا دین نہیں ہونا چاہیے، یہ قتل و غارت والا دین نہیں ہونا چاہیے، خون خرابے والا دین نہیں ہونا چاہیے، عزت و مسمار کرنے والا دین نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی آبادی کو تباہ کرنے والی دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاد کو دہشت گردی اور دہشت گردی کو امن عالم کا نعرہ بنا کے پیش کیا گیا۔ آپ اندازہ کریں، روس کو دیکھیں، روس کس طرح کتنی قیادتوں کو ترک کرتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ وقت نہیں ہے طریق کی طرف جانے کا۔ آپ امریکہ کو دیکھیں کہ ریڈ انڈین، ان کے 80 لاکھ لوگوں کو انہوں نے قتل کر کے امریکہ کو آباد کیا ہے۔ آپ پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کے قیام اور پاکستان کی بقا کے لیے کتنی قربانیاں لگی۔
آپ اسی طرح سیریا سوریا دیکھیں، آپ ایران اور عراق دیکھیں، کوئی ایک ایسا ملک دکھاؤ کہ جس کے اندر قربانیاں نہیں دی گئی۔ یہ قربانیوں کو لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ، فساد، دہشت گردی اس طرح کا نام دینا، یہ برکیف یہ غداروں کی غداری ہے۔ اور ہمارے اندر کچھ کالی بھیڑیں جنہوں نے اس طرح کا فلسفہ اور اس طرح کی منطق چلائی۔ میں نے کہا الہ کلمات اللہ کے لیے جہاد ہوتا ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد ہوتا ہے، فساد کے خاتمے کے لیے جہاد ہوتا ہے، فتنے کے خاتمے کے لیے فتنہ ان الشرک لظلم عظیم، جہاں فتنہ ہوگا وہاں جہاد کا اعلان ہوگا۔ اگرچہ ہم اس بات کے قائل فاعل ہیں کہ جہاد کا انفرادی طور پہ اعلان نہیں کیا جائے گا، اجتماعی طور پہ سیاست، ریاست اور ریاستی ادارے اس جھنڈے کو اپنے ہاتھوں میں تھمائیں گے اور اس کے پیچھے پوری قیادت اور جماعتیں چلیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقے، کہا جاتا ہے کہ یہ وطنیت کی جنگ ہے، علاقے کی جنگ ہے، یہ مفاد کی جنگ ہے۔ بھئی وطنیت کی جنگ، مقبوضہ علاقے کو چھڑانا، یہ بھی اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے۔ مقبوضہ علاقے کو ان کے حوالے کرنا، یہ کوئی عزت اور دلیری اور ہمت اور حوصلے کی بات نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو غلامی میں دینے والی بات ہے۔ ہاں، دو ملک، دو قسم کی ریاستیں جنگ نہیں لڑتی، جو ریاست طاقت میں ہو، جو ریاست قوت میں ہو، جو ریاست پورے نظریے کے ساتھ ہو، جو ریاست پوری اصل سازی کے ساتھ ہو، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے افراد تیار ہوں، مضبوط ہوں، ان کی طرف کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1200 سال تک ہمیں کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، اور آئندہ بھی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے دیکھے گا۔ اور وہ دوسری ریاست جو غلامی میں آ جاتی ہے، اپنے ایمان کو قسطوں میں فروخت کر دیتی ہے، اپنی عزت کے جنازے نکال دیتی ہے، اپنی حرمت کی دکانداری چلا لیتی ہے، ان ریاستوں کے اوپر بھی کبھی بھی کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ غلام ریاستیں کوئی ریاستیں ہیں، بے دین ریاستیں کوئی ریاستیں ہیں، مقبوضہ ریاستیں کوئی ریاستیں ہیں، اور اسی طرح اپنی عزت اور اپنی حرمت کا سودا کرنے والی کوئی ریاستیں نہیں ہے۔ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی قوم زندہ و جاوید قوم ہے، بہادر قوم ہے، جرت دلیری کے ساتھ زندہ رہنے والی قوم ہے۔ ہمارے اندر بڑی بڑی قومیں ہیں جن کا کوئی توڑ اور کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ریاستی ادارے بھی مضبوط ہیں، افواج پاکستان بھی مضبوط ہے، بڑی مضبوط ٹیم ہمارے پاس ہے، اور اس کے پیچھے قیادتیں، دینی جماعتیں، سیاسی جماعتیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ شوکت کفر کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے۔ جہاں مقبوضہ علاقوں کے خلاف جہاد ہوتا ہے، وہاں شوکت کفر کو بھی اسلام نہیں دیکھنا چاہتا کہ کفر کی شان و شوکت ہو، کفر آب و تاب کے ساتھ چلے، کفر پوری روشنی کے ساتھ چلے، کفر پورا سورج اور شمس و قمر کے ساتھ اس طرح اپنے آپ کو دکھائے۔ شوکت کفر کے خلاف بھی باقاعدہ جہاد ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ایک واقعہ، ایک چھوٹا سا واقعہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی ہماری جماعتوں کے اوپر بلیم کرتی ہیں، اور پھر یہ ظالم مودی جیسے جن کی کوئی ہوا اور کوئی بیس بنیاد نہیں ہے، یقین کریں ایک جماعت کوئی ایک بھی جماعت ہو، اس کو ملک پاکستان، ریاست پاکستان صرف اجازت دے دے، اللہ کے فضل و کرم سے انڈیا اور انڈیا کا نام تک نظر نہیں آئے گا۔ وہ چاہے کوئی بھی جماعت ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ہر جماعت کے اوپر فخر ہے، ہمیں ناد ہے۔ یہ ظالم کہتے 5 قسم کے ہم نے ٹارگٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلا ٹارگٹ حافظ سعید کے نام سے باقاعدہ ٹی وی چینلوں میں، سوشل میڈیا اور میڈیا میں یہ باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ تو ان کی طرف بری نظر سے دیکھ کے تو دکھا، تو اس کی طرف بڑھ کے تو دکھا، اس کی طرف نشانے کو سیدھا کر کے تو دکھا، تیری آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا، ہاتھوں کو توڑ دیا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ حکمت و بصیرت کا امام، وہ امن عالم کا پیغمبر، دائی، ان کی حکمت اور بصیرت کو آپ سمجھتے نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ تو صبر و استقامت کے ساتھ چلنے والے ہیں، وگرنہ تیری کیا جرت، تیری زبان سے، تیری گدی سے زبان کو کھینچ دیا جائے۔ ہماری تمام جماعتیں اللہ کے فضل و کرم سے اس محاذ میں پوری سرگرم عمل ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے جہادی کشمیر، جہادی کیمپ جتنے ان کو اڑا دیا جائے گا۔ تیسرا ٹارگٹ عاصم منیر ہے۔ عاصم منیر تمہیں کوئی عام معمولی آدمی نظر آتا ہے؟ پاکستان کی فوج کا سپہ سالار ہے، دنیا کائنات کی سب سے
قوت والی جرت والی فوج کا سپہ سالار ہے، ان کے گھر کو اور ان کے جو راول پنڈی میں ان کے محاذ کو ختم کر دیا جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ISI اس کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کی باتیں، 3 لوگوں کا اہم کردار ہے۔ وقت کم ہوتا ہے، صرف جملوں میں سنائی دیتا ہوں۔ اس معاملے میں تحفظ دین کا مسئلہ ہو، تحفظ جان کا مسئلہ ہو، تحفظ عقل کا مسئلہ ہو، تحفظ عزت اور نسل کا مسئلہ ہو، تحفظ ملک اور مال کا مسئلہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم الحکمہ انٹرنیشنل اور قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان کے تمام کارکنان اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ علماء کا کردار، عوام کا کردار، ریاستی اداروں کا کردار، علماء کا سب سے پہلا کردار ہے اپنے منبر و محراب میں جہاد فی سبیل اللہ کی آیات، جہاد فی سبیل اللہ کی حدیث کو لوگوں کے سامنے رکھے، اور اسی طرح ریاست کے ساتھ دوسرے نمبر پر جہاد کا اعلان کرے، تیسرے نمبر پر بیت الجہاد کے نام پر، بیت الرضوان کے نام پر، بیت الاستقامت کے نام پر، بیت لا یفرو کے نام پر لوگوں سے بیعت لے۔ اگر وقت آتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم پوری ہمت طاقت کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، پوری جہاد کے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ لڑتے رہیں گے، اور فوج ملک پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے عوام کو کھڑا کیا جائے، سوشل میڈیا میں باقاعدہ آواز کو بلند کیا جائے، جہاد کی تیاری اور شہادت کی فضیلت کو بیان کیا جائے، غزوات مجاہدین کی سیرت کو لوگوں کے سامنے علماء رکھے۔ ہمارے ہیرو کیسے ہیں؟ ہمارے ہیرو خالد بن ولید جیسے، ہمارے ہیرو محمد بن قاسم جیسے، ہمارے ہیرو طارق بن زیاد جیسے، ہمارے ہیرو غزنوی و غوری جیسے ہمارے ہیرو ہیں۔ ہم اپنے ہیرو کی اپنی سیرت کو جاننے اور پڑھنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں، لوگوں کو ایمان پہ کھڑا کریں، لوگوں کو دین پہ کھڑا کریں، لوگوں کو اعمال صالحہ کے اوپر کھڑا کریں۔ علماء کا کام بنتا ہے لوگوں کی صفوں سے کفر، لوگوں کی صفوں سے شرک، لوگوں کی صفوں سے نفاق، لوگوں کی صفوں سے بدعت و خرافات، لوگوں کی صفوں سے الہات، لوگوں کی صفوں سے انتشار، لوگوں کی صفوں سے غداری، لوگوں کی صفوں سے فساد۔ فی الارض کے جتنے گروہ ہیں، یہ گاندھی جیسے انجینئر جیسے ان لوگوں کو لگام ڈالنے کے لیے پوری آواز اٹھائیں۔ میں بھی سن رہا تھا گاندھی کا، کہتا ہے کوئی غزوہ ہند کے حوالے سے حدیث نہیں ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے، یہ تاریخی بات ہے، واحدین کے قصے ہیں، کوئی اس طرح کی روایات اس طرح کی حدیثیں نہیں آتی، ان کو پالو، یہ کالی بھیڑیں آخر میں تمہارے ساتھ غداری کا کام کرنے والی ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ منبر و محراب ہمیشہ نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنے والا ہے، زمینی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کا کردار ہے، سب سے پہلے اپنی صفوں میں وحدت پیدا کریں، صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور اللہ سے مدد مانگے، ذکر الہی زیادہ سے زیادہ کریں، اطاعت امیر کا جذبہ پیدا کریں، اور اسی طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جان مال وقت کی قربانی کا ہمیشہ اس کے لیے تیاری کریں، وسائل خرچ کریں، پروگراموں میں علماء کے پروگراموں میں شرکت کریں، اور زخمی اگر حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو کوئی کسی قسم کی قربانی دینے سے انکار نہ کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب علماء عوام ایک صف میں ہوں گی تو ہم اپنے ملک پاکستان کے تمام اداروں کو یہ باقاعدہ مطمئن کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اعلان کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کی افواج اور ان کے اداروں کے شانہ بشانہ ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہماری قیادت، ہمارا جان مال، نسل، ہر چیز دین کے غلبے کے لیے اور ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے قربان ہے۔ اور انڈیا جیسا ظالم ملک، انڈیا جیسا قاتل ملک سن لے کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے اگر اس نے کوئی جرت کی ملک پاکستان کی سالمیت کو توڑنے کی۔ اور پھر وہ وقت دور نہیں ہے، دلی اور بمبئی اس جیسے بڑے شہروں کے اندر اسلام اور پاکستان کا جھنڈا لہرا کے رہیں گے اور غداروں کو انشاءاللہ مٹا کے رہیں گے۔ بس آپ کی قیادت سے ایک اعلان، ایک بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے جذبوں کو جوان رکھو، اپنی ٹیکنالوجی کا اظہار کرو، اپنی قوت کا اظہار کرو، رمل کرو، مداحنت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اور جس وقت آپ نے عزم کر لیا، عزم بالجزم کر لیا، اللہ کے فضل و کرم سے ایک انڈیا نہیں پوری دنیا کائنات کا کفر آپ کے سامنے ٹک سکتا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو بلائے
اس طرح کی آواز دے انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہو تو آپ اپنی جان مال تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ علماء کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ قرآن و سنہ مومن علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب آواز دیں اور اس طرح کی دیگر قیادت آپ کو بلائیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔